تھا محمد کے اور علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے۔ وہ نور جو تھا محمد کے اور علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی اسی کے لیے۔ علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا، علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا۔ چراغ لاکھ جلاؤ گے روشنی کے لیے، علی سے لو نہ لگے گی تو لو نہیں دے گا۔ چراغ لاکھ جلاؤ گے روشنی کے لیے، چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر، چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر علی نے خود کو محمد کی زندگی کے لیے۔ چمکتی تیغوں کے بستر پہ رکھ دیا آخر علی نے خود کو محمد کی زندگی کے لیے۔ اب یہ شعر اس شعر کے لیے آپ کو زحمت دیتی ہے، کرتا ہوں کہ علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے؟ علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے؟ علی کی صورت و سیرت ہی جب عبادت ہے، پھر اس کے بعد بچا کیا ہے بندگی کے لیے؟ اصل میں شریکت الحسین شہزادی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ دن جس میں ہم لوگ ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں شہزادی ہی سے منسوب ہیں۔ عرض کرتا ہوں انہی کے حوالے سے ایک صلوات کی نعت پہلے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے۔ اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے۔ اور بچایا عصمت اسلام کو جس نے لٹیروں سے، اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے۔ اور سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں، وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے۔ اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے۔ سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں، وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے، وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے۔ مسئلہ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے، توجہ سنیے گا، دیکھیے مطلب عرض کرتا ہوں کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے گردن پہ ظالم کی 72 وار زینب نے، بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 وار زینب نے، بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 وار زینب نے۔ اور بچھا کر، دوسرا مطلب سنیے کہ بچھا کر صبر کے رستے میں غم کے خار زینب نے، ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب کرتا ہوں کہ بچھا کر صبر کے رستے میں غم کے خار زینب نے ہر ایک ظالم کا چلنا کر دیا دشوار زینب نے، بچھا کر صبر کے رستے میں غم کے خار زینب نے ہر ایک ظالم کا چلنا کر دیا دشوار زینب نے، بچھا کر صبر کے رستے میں غم کے خار زینب نے ہر ایک ظالم کا چلنا کر دیا دشوار زینب نے۔ اگلتے تھے لہو کرسی نشین، صلوات پڑھیں، تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین اور خون اگلتے تھے، تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین اور خون اگلتے تھے، کیے جب تیر لفظوں کے جگر کے پار زینب نے، تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین اور خون اگلتے تھے، تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین اور خون اگلتے تھے، کیے جب تیر لفظوں کے جگر کے پار زینب نے، تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین اور خون اگلتے تھے، کیے جب تیر لفظوں کے جگر کے پار زینب نے۔ اور شعر سنیے گا، جو مانگی بھیک بیعت نے تو فوراً اس کی جھولی میں، جو مانگی بھیک بیعت نے
تو فوراً اس کی جھولی میں اٹھا کر رکھ دیا شبیر کا انکار زینب نے. جو مانگی بھیک بیعت نے تو فوراً اس کی جھولی میں اٹھا کر رکھ دیا شبیر کا انکار زینب نے. جو مانگی بھیک بیعت نے تو فوراً اس کی جھولی میں اٹھا کر رکھ دیا شبیر کا انکار زینب نے. اور بچھا کر فرش غم شبیر کا قاتل کے آنگن میں. ملاحظہ فرمائے گا, بچھا کر فرش غم شبیر کا قاتل کے آنگن میں لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے. بچھا کر فرش غم شبیر کا قاتل کے آنگن میں لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے. بچھا کر فرش غم شبیر کا قاتل کے آنگن میں لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے. اور یہ ملاحظہ فرمائیے, آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں. آخری شعر عرض کر رہا ہوں اس کا, حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں, یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے. حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں, حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں, حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں, یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے. اے خدا چھین لے ہونٹوں سے تبسم سارا, بس مجھے اشک غم سبط پیغمبر دے دے, شوق سے پھر مجھے جو چاہے سزا دے دینا, پہلے ایک پل کے لیے حر کا مقدر دے دے. بہت شکریہ نذیر بھائی. مومنین, کل اور پرسوں یہاں علامہ نسیم عباس صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے. وینسڈے اور تھرسڈے ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب مجالس سے خطاب کریں گے, اور انشاءاللہ فرائیڈے سے ڈاکٹر قلب ساجد صاحب یہاں مسلسل 5 دن مجالس سے خطاب فرمائیں گے. یہ سلسلہ ازا 8 ربیع الاول تک روزانہ جاری رہے گا. آج سے کیونکہ نماز کا وقت تبدیل ہوئے, گھنٹے کا فرق آیا ہے, تو نماز اول وقت یہاں ادا کی جاتی ہے, اس کے فوراً بعد مجلس ازا شروع ہو جاتی ہے. آج جناب مولانا مطلوب مہدی صاحب اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں گے. معصوم کی انتظامیہ اور جملہ ممبران جناب مولانا مطلوب مہدی صاحب کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس ہمسائے مجالس سے خطاب فرمایا. اس کے ساتھ معصوم کی انتظامیہ ابرار بھائی کی اور جناب نذیر باقری صاحب کی یہ انتہائی مشکور ہے کہ آپ یہاں مسلسل اس فرش اعضاء کی کو زینت بخش رہے ہیں. ابرار بھائی ہمارے درمیان تھرسڈے تک موجود رہیں گے اور یہاں سوزخانی فرماتے رہیں گے. نذیر باقری صاحب بھی ابھی موجود ہیں, وہ جب تک یہاں پہ ان کا قیام ہے مسلسل مجالس میں وہ اپنا کلام پیش کرتے رہیں گے. میں ایک بار پھر مولانا مطلوب مہدی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں معصوم کی انتظامیہ کی جانب سے, اور ان سے درخواست گزار ہوں کہ آخری مجلس سے, اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والعاصين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين, البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد
وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات قرآن مجید کی جن دو آیات کے ذیل میں مسلسل اپنی معجزات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ سورہ مبارک 3 کی دو آیات ہیں جس میں خداوند عالم ذہن انسانی کو متوجہ کرتے ہوئے دو انسانوں کا پتہ بتاتا ہے. ایک وہ انسان کہ جس نے اس کو سب سے بہتر خلق کیا، سب سے کامل خلق کیا، اور وہ کمال کی انتہائی منزلوں کا فائز ہے. اور ایک وہ انسان کہ جو مخلوق اسی کی ہے لیکن اس کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے وہ اسفل سافلین کی طرف خود بھی جاتا ہے، اور چونکہ اس میں نقص ہی نقص ہے لہذا جو بھی اس سے منسلک ہوتا ہے وہ بھی اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے. اللہ نے دونوں طرح کے انسانوں کے بارے میں افعل تفضیل کا صیغہ استعمال کیا. اگر اس طرف اللہ نے کہا احسن تو ادھر کہا اسفل. اگر ادھر اللہ نے کہا خلق لقد خلقنا الانسان تو ادھر اللہ نے کہا ثم رددناہ. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو انتہائی مکمل ہے. ردد، مردود، رد یہ سب ایک ہی مصدر سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. لہذا اللہ نے ادھر اگر کمال بتایا تو ادھر اسفل سافلین جس انسان کو کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. گویا اللہ اپنی مبارک زبان سے ان اسفل سافلین پر تبرہ کہہ رہا ہے یہ کہہ کر ثم رددناہ، پھر ہم نے ان کو مردود بنا دیا، پھر ہم نے ان کو مردود بنا دیا. تو دو قسم کے انسان ہیں، ایک مقبول اللہ کی بارگاہ میں اور ایک مردود اللہ کی بارگاہ سے. اور یہ دو انسان ہیں کہ جن کے راستے پر پوری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ اب یہ دو ہی راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تم یہ والا راستہ اپنا کر شکر گزار بندے بن جاؤ یا یہ والا اپنا راستہ اپنا کر کافر بندے بن جاؤ. اللہ نے شاکر کے مقابلے پر لفظ کافر استعمال کیا، اکمل کے مقابلے پر لفظ اسفل استعمال کیا. اب یہاں سے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا تھا، کیا کمال صرف خاصہ انسان ہے یا اللہ نے ہر شے میں کمال پیدا کیا؟ نہیں، چونکہ وہ خالق ہے اور وہ چونکہ خالق ہے مبدأ کمال ہے، اس کی ذات کمال ہے. کمال اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفت کمال ہے. اور چونکہ اس کی صفت کمال ہے تو اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں. خدا واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں. وہ قہار ہے، ہم مقہور ہیں. وہ جبار ہے، ہم مجبور ہیں.
لہذا اب اگر یہ بات طے کرنی ہو کہ مخلوقات میں کس کو کامل مانا جائے اور کس کو ناقص مانا جائے تو یہ ہمارے طے کرنے کی بات نہیں ہے، خالق کے طے کرنے کی بات ہے۔ درود پڑھ کے محمد یہ ہمارے اور آپ کے طے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ خالق کے طے کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ نقص کو بھی وہ جانتا ہے، کمال کو بھی وہ جانتا ہے۔ نقص اور کمال کو اس حد تک جانتا ہے کہ اگر انسان نے چھپ کر راہ کمال پر اپنے پیروں کو ڈالا اور راہ کمال پہ چلنے لگا تو دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا کمال ذات پروردگار سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ مستور نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چھپ کر نفس کے راستے پہ جاتا ہے تو وہ بھی ذات پروردگار سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کے نقوص و عیوب سے وہ واقف ہے اور اس کے بعد بھی ستار العیوب ہے، اور اس کے بعد بھی ستار العیوب ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ کسی کا عیب جانتا ہے اور اس کے بعد کسی کے سامنے اس کا نقص اور اس کا عیب ظاہر کرتا ہے تو یہ کمال انسانی نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں اس کا عیب جانتا ہوں، یہ اس کا عیب نہیں بتا رہا بلکہ بتا رہا ہے کہ میں اسفل ہوں، کامل نہیں ہوں۔ اس لیے کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کمال نہیں ہے، توجہ ہے نا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ نفس کو چھپانا کمال ہے۔ اس لیے کہ جب وہ جانتا ہے اور نہیں بتا رہا اور کہا میں ستار العیوب ہوں تو تم بندے ہو کر کسی بندے کا عیب دنیا والوں کے سامنے کیسے لا سکتے ہو؟ بس اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کا ایک معاشرے میں لاتا ہے، اب چاہے وہ اس کے اندر وہ عیب ہو یا نہ ہو، تو جب تک وہی عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے خدا اس کو دنیا سے نہیں اٹھائے۔ اور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ امام کو بتا رہے ہیں کہ منزل کمال ہی تو میں عرض کیا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں سب میں کمال ہے، مگر دیکھنے کے لیے معرفت چاہیے، یعنی بصارت سے نہیں نظر آئے گا کمال، بصیرت سے نظر آئے گا۔ اسی لیے مولانا نے کہا کہ میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہ بالکل دیکھا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہ تم سمجھتے ہو ان آنکھوں سے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں درک نہیں کرتی، ولیکن تدرکہ القلوب، وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو ہر شے میں کمال ہے۔ تو میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل عرض کیا تھا اصول دین کے سلسلے میں، تو اصول دین کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہ توحید۔ تو کیا ہم اللہ کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ باکمال ہے یا نہیں ہے؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ اللہ کو یہ کہنا کہ وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے اور باکمال ہے، یہ توہین خدا ہے۔ اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ذات کمال ہے، وہ مبدأ کمال ہے، ہر کمال اس سے نکلا ہے۔ تو خدا کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ دوسری نبوت ہے اصول دین میں، تو اب نبوت کا کمال کیا ہے اور نبوت کہاں سے شروع ہوئی؟ تو اب اللہ نے جب نبوت کو ظاہر کیا اس دنیا میں تبھی سے باکمال بنا کے بھیجا۔ اور کتنا باکمال کہ پہلے نبی کون؟ آدم۔ تو جب آدم آئے تو کمال آدم یہ تھا کہ مسجود ملائکہ بنے، کمال نوح یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کشتی نجات کہلائی، کمال ابراہیم یہ تھا کہ نار نمرودی ان کے لیے گلزار بن گئی، اور کمال موسیٰ یہ تھا کہ اپنی پوری قوم کو عصا کے سہارے سے دریا میں راستہ بنا کے اس طرف پہنچا دیا اور فرعون کے شر سے بچا دیا۔ کمال عیسیٰ یہ تھا کہ قوم کے شر سے بنے اور فلک چہاروں تک پہنچ گئے۔ اب کمال محمد کہاں تلاش کرو گے؟ کمال محمد کہاں تلاش کرو گے؟ تو کمال محمد بھی تلاش کرنا ہے، لیکن سلسلہ عرض کرنا ہے یہاں تک ذرا سا بات روک کے، یہ اصول دین کی دوسری منزل ہے، اور منزل امامت اس کے سلسلے میں بھی عرض کروں گا، اور منزل عدل الہی
یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عدل الہی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ عادل ہے چونکہ باکمال ہے، یہ کہنا ہی خدا کی توہین ہے کہ وہ باکمال ہے، نہیں وہ خالق کمال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خالق کمال ہے تو اب اس کی ہر صفت میں کمال پایا جائے گا، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ جود ہو، چاہے وہ کوئی عطا ہو پروردگار کی، اس میں کمال پایا جائے گا۔ اور قیامت کا اس میں کیا کمال ہے؟ تو کل اس کا ایک جز آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کمال اللہ نے قیامت میں کیسے ظاہر کیا کہ زبان اپنا کمال دنیا میں دکھاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا ایک کمال چھین لیا جائے گا، اور کمال ظاہر ہوگا ہاتھ سے، کمال ظاہر ہوگا پیر سے۔ اللہ اس کو حکم دے گا اب تم بولو، اس کو حکم دے گا اب تم بولو، توجہ ہے نا؟ تو ایک کمال ہے۔ قیامت تک اللہ نے کمال کی منزلوں کو یوں طے کیا، لیکن اگر ذرا عبادات کی منزل میں دیکھیں تو کیا ہے؟ کمال نماز کیا ہے؟ تو اس نے بتایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کمال نماز خشوع نماز، کمال نماز خشوع نماز ہے۔ کمال روزہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تو اگر پہچاننا ہے کہ باکمال روزہ رکھا ہے یا ناقص روزہ رکھا ہے تو یہ دیکھ لو کہ روزہ رکھنے کے بعد متقی بنے ہو یا ویسے کے ویسے گنہگار توجہ ہے نا؟ یہ کمال روزہ ہے تو پہلے نماز ہے، دوسرے روزہ ہے اور تیسرے حج ہے۔ تو حج کا کمال کیا ہے؟ تو اگر میں ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ دوں کہ حج کا کمال خانہ علی، حج کا کمال اس خانہ خدا کی زیارت ہے جو مولود کعبہ کی ولادت گاہ ہے۔ یعنی وہاں جاؤ گے جب تک علی کی زچگاہ کی، علی کی زچگاہ کی زیارت اور طواف نہیں کرو گے حج قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ کمال ہے حج۔ اور چوتھے ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کاہے میں آتی ہے؟ کہا زکوٰۃ انفاق میں آتی ہے۔ انفاق کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ انفاق فی سبیل اللہ، دینا راہ خدا میں۔ تو اب راہ خدا میں دینا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں یہاں سے ذرا آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عطا کرنا، کسی کو دینا، یہ کمال نہیں۔ تو کمال کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 274ویں آیت میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں دیتے ہیں چھپ کر اور کھل کر، چھپا کر اور دکھا کر، دونوں باتیں ہیں۔ راہ خدا میں انسان دے رہا ہے، چھپا کے بھی دے رہا ہے اور دکھا کے بھی دے رہا ہے۔ سرا وعلانیۃ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگ نہ کبھی کسی سے ڈریں گے اور نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ انفاق کے لیے کہہ رہا ہے، تو کمال انفاق پر انسان کب پہنچے گا؟ صرف دینے سے نہیں، بلکہ دو راستے ہیں دینے کے۔ اپنا مال راہ خدا میں عطا کرنے کے دو راستے ہیں، ایک کیا؟ ایک چھپا کر دینا اور ایک کھل کر دینا۔ تو ایک کھل کے کہاں دیں اور چھپا کے کہاں دیں؟ فی اللیل والنہار سرا وعلانیۃ، سر پہلے ہے، علانیت بعد میں ہے۔ خفیہ انداز سے دینا پہلے ہے اور کھل کر دینا بعد میں ہے۔ تو یہ سرن کس کو دیا جائے؟ توجہ چاہتا ہوں، اور علنن کس کو دیا جائے؟ دینا دونوں طریقے سے ہے، چھپا کے بھی دینا ہے اور اعلان کے ساتھ بھی اپنا مال دینا ہے۔ تو کہا چھپا کے دو میرے بندہ مومن کو اور دکھا کے دو مجھے۔ توجہ ہے نا؟ نہیں، ذرا سا کھول کے جملہ کروں، اگر میرا دیا ہوا مال میرے بندہ مومن کو دینا ہے مدد کے طور پر، تو تمہارے اور اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اگر مجھے دینا ہے تو مسجد میں دو دکھا کر، امام باڑی میں دو دکھا کر، مدرسے میں دو دکھا کر، تاکہ جب تم دو گے تو قوم میں جذبہ پیدا ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ اور وہاں چھپا کر کیوں؟ کیا وہاں چھپا کر یہ یوں؟ اس لیے کہ وہ ہے بندہ مومن۔ دینا کمال نہیں ہے، بندہ مومن کی عزت کو برقرار
دکھا کے کیوں دیا جائے؟ کہا اس لیے کہ اللہ غنی وانتم الفقراء، تم اس کو اگر چھپا کے دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دکھا کے دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ منزل اور باقی ہے انفاق کی، اس سے بھی بڑھ کر مال درمیان میں موضوع گفتگو نہیں، درمیان میں مال موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن ابھی انفاق اپنے کمال پہ نہیں پہنچا۔ تو کیسے کمال پہ پہنچے؟ کچھ لوگ آئے رسول گرامی کے پاس، وہ آنے کے بعد پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا دیں؟ دیکھیے سوال کیا ہے، راہ خدا میں کیا دیں؟ چھوٹا سا جواب آئے قدرت کی طرف سے، وہی نازل ہوئی، قل العفو، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہاری طاقت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا اجتماع نہیں چاہیے، مجھے تمہارا وقت نہیں چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، پوچھنے کیا آئے تھے کہ راہ خدا میں کیا دیں؟ جواب کیا آیا؟ قل العفو، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ منزل انفاق میں کمال پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو بخشتے رہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں، اس سے بڑا انفاق راہ خدا میں کچھ بھی نہیں۔ پوچھنے کیا آئے تھے کہ راہ خدا میں کیا دیں؟ پوچھنے آئے تھے حق اللہ، اللہ نے کہا حق اللہ بعد میں، حق المخلوق پہلے، مخلوق کا حق پہلے ادا کرو۔ بس اسی لیے تو ہے نا حدیث میں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو ہم شکر للہ نہیں کہہ سکتے؟ کہا نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مخلوق کا شکر کرنے پر عادت پڑے گی شکر کرنے کی، تبھی تو خالق کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن جب آپس ہی میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالو گے تو پھر خالق کا شکر کیا کرو گے؟ توجہ ہے نا، اس لیے کہ عادت ہی نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ دکھ ہوئی مت، تو اب منزل انفاق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی، یہ ہے منزل انفاق، یہ ہے منزل انفاق۔ تو آپ دیکھیں، لیکن اب اگر اس سے بھی بڑھ کر ایک منزل انفاق آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی بھی یہ اپنے کمال کو نہیں پہنچا انفاق، تو کہاں؟ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو، نماز پڑھو اور زکات دو۔ پالنے والے کیا مطلب؟ پہلے نماز کے بعد دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے، چوتھے زکات ہے۔ یہ درمیان میں دو کو چھوڑ کے چوتھے کو کیوں؟ کہنا چاہیے تھا کہ اقیموا الصلاۃ واتموا الصیام، اقیموا الصلاۃ وحجوا البیت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کیوں؟ یہ چوتھے کو کیوں لے لیا؟ درمیان میں دو، نماز کو اور حج کو چھوڑ کر، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ عبادت گزار ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت گزار ہو۔ عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور نماز ہے، نماز ہے نا، نماز ہے، تو اس کے بعد نہ روزے کا ذکر نہ حج کا ذکر، زکات کا ذکر، کیوں؟ اور وہ بھی انداز کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ پالنے والے کہیں کہہ دیتا کہ زکات لو، لینے کا حکم نہیں ہے، دینے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے ایک مسلم معاشرہ، ایک مومن معاشرہ نماز پڑھنے والا بنے، ایسے ہی اس کا ہر فرد زکات دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، لینے والا نہ بنے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اللہ مسلم معاشرے کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، امیر دیکھنا چاہتا ہے نا، امیر دیکھنا چاہتا ہے، فقیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے کہ اللہ کو اگر فقر پسند ہوتا تو اللہ کبھی بھی سب سے بڑی دولت کا مالک اپنے نبی سلیمان کو نہ بناتا۔
اللہ اگر جمال کا مخالف ہوتا تو سب سے بڑا حسین یوسف جیسے نبی کو نہ بناتا. تو اللہ نہ جمال کا مخالف ہے نہ مال کا مخالف ہے، بس یہ ہے کہ کس انداز سے خرچ کرو. دیا میں نے ہے تو جیسے میں بتاؤں گا اسی انداز سے خرچ کرو گے تو منزل کمال پہ پہنچو گے، ورنہ کتنا بھی خرچ کرتے رہو گے منزل کمال پہ نہیں پہنچو گے. تو اسی لیے حدیث پیغمبر ہے، یا علی اگر کوئی شخص راتوں کو نمازیں پڑھتا رہے، دن کو روزہ رکھتا رہے، اور کوہ ابو قبیس کی برابر، کوہ ابو قیس کی برابر اگر سونا راہ خدا میں انفاق کرتا رہے، پوری زندگی حج کرتا رہے، لیکن یا علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہوگی تو وہ جہنمی ہوگا. یا رسول اللہ کیوں؟ بتا دیا کہ دیکھو منزل کمال نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، زکات دینا نہیں ہے، یہ سب تک منزل کمال پر پہنچیں گے جب علی کی محبت بھی ساتھ میں ہوگی. درود پڑھتے محمد سب جب منزل کمال پہ پہنچیں گے جب علی کی محبت بھی ساتھ، ورنہ بغیر علی کی محبت ہر شے رہتا ہے. تو ان انسانوں میں تلاش کرو کہ باکمال انسان. اب باکمال پر تلاش کر لیا میں کون ہوں، تو دیکھو سلمان بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، عمار بھی ہیں، مقداد بھی ہیں. کہا اگر یہ انسان کامل ہیں تو پھر علی کو آپ کیا کہیں؟ اگر یہ انسان، کچھ لوگوں نے لکھا علماء کرام نے کہ علی انسان کامل ہیں، لیکن میں نہیں مانتا. انسان کامل تو سلمان ہے، انسان کامل تو گزر ہے، تو پھر علی کیا ہے؟ کہا علی کی چوکھٹ وہ ہے کہ جو یہاں آ گیا کامل بن گیا، جو یہاں سے ہٹ گیا ناقص بن گیا. بس معیار کمال علی کی چوکھٹ ہے، اور کچھ معیار کمال ہے. معیار کمال صرف علی کا دروازہ ہے، صرف علی کی ڈیوڑی ہے. جو یہاں آ گیا باکمال ہے، جو یہاں آ گیا انسان کامل ہے، اور جو یہاں سے ہٹ گیا اس سے بڑا کوئی ناقص نہیں. کیوں؟ بات اپنی علی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بغیر دلیل کے تو بات کہوں گا نہیں. پر ایک بات مل جل کر محمد اور آل محمد کی عظمت کو دور بھائی دیکھیے، آئیے تلاش کرتے ہوئے تو بس یہی در ملتا ہے. اب تقابل شروع ہو جاتا ہے کہ محمد افضل ہیں یا علی افضل. مگر رسول نے کہا کہ ہمیں تقابل نہ کرنا، اس لیے کہ کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں، ہم سب محمد ہیں. علی کو بھی محمد کہہ لو، حسن کو بھی محمد کہہ لو، حسین کو بھی محمد کہہ لو، سب کے سب محمد ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا نام سے محمد کہہ لیں؟ کہ نہیں، نام تو سب کے الگ الگ ہوں گے، تو کس اعتبار سے سب کو محمد کہیں؟ کہ صفات کے اعتبار سے سب کو محمد کہو، فضائل کے اعتبار سے سب کو محمد کہو. تو جو فضیلت محمد کی وہ علی کی، جو علی کی وہ حسن کی، جو حسن کی وہ حسین کی، وہی آخر تک سلسلہ چلا. تو اب اسی لیے جوش میں بڑا اچھا شعر کہا کہ خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان. تو اب ذرا سا کمال محمد تو دیکھیے کیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں کمال رسول عرض کروں. درود پڑھتے محمد رسول. کمال سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے عربی میں، اسے کہتے ہیں عروج، بلندی. عروج بلندی، اور اسی سے بنا ہے معراج. تو اب کمال انسانیت و بشریت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو معراج کو سمجھو کہ معراج کیا. تو اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. سبحان، میں چاہتا ہوں ذرا اطمینان سے اس سلسلے میں. سب سے پہلے آئے سبحان. یہ سبحان کیا ہے؟
کا سبحان عربی میں دو مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک تنزیہ کے موقع پر، تنزیہ یعنی جہاں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو اس مقام پر استعمال ہوتا، اور ایک مقام تعجب میں لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے، جہاں کوئی متعجب ہوتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ اپنے حبیب کے فضائل بیان کرنے سے پہلے ہی خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے، توجہ ہے نا؟ اب سمجھے آپ کہ یہ ہماری عادت ہے مجلسوں میں فضائل سن کر سبحان اللہ کی کہاں سے پڑھی، کہاں سے پڑھی؟ بس فرق کیا ہے؟ اللہ میں اور ہم میں تو فرق ہونا چاہیے، فرق یہ ہے کہ وہ فضیلت بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہم فضیلت سن کر سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے، باقی تعریف و فضائل تو وہ بھی بیان کر رہا ہے اور ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہیے ڈاکٹر صاحب یہ بھائی بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے دار بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نعرے حیدری کی ضرورت نہیں ہے، اور سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ لفظ واہ بھی عربی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ واہ اردو نہیں ہے، یہ کبھی کوئی سمجھے کہ ہندوستان اور پاکستان سے نکلا ہے۔ بھائی سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے نحو میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام بھی سیوطی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو سب مراحل سے گزر چکے ہیں، تو پڑھا تو اس میں ایک شعر ہے، اب یہ ممبر اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن ایک عاشق جب اپنے معشوق کی تعریف بیان کرتا ہے تو شروع کرتا ہے واہن، کیا کہنے میرے معشوق کے، تو یہ بات ہے عشق مجازی کی، یہ بات ہے عشق مجازی کی۔ تو جب عشق مجازی میں واہ ہو سکتا ہے تو عشق حقیقی میں واہ کیوں نہیں؟ تو جو عشق حقیقی ہے جہاں، وہاں واہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کبھی اس واہ پہ کوئی اعتراض نہ کیجیے گا کہ یہ واہ واہ کہاں سے نکلی؟ آج کی تھوڑی ہے، جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی تب سے واہ نکلا، تب سے اللہ نے واہ کہا۔ کہا کیسے؟ کہا اس نے کہا کن تو کنزن مخفیہ فاحببت لکی اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف بہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں، تاکہ اس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ یہ بارگاہ خداوندی سے آواز آ رہی ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اس مخلوق کے لیے جس کے ذریعے سے کائنات نے اللہ کو پہچانا، اس نے اپنے آپ کو اگر پہچانوایا تو ان کے ذریعے سے، تو بس یہ درمیان کی ایک شے ہے، اگر اللہ کو بھی اپنے کو پہچانوانا ہوتا ہے مخلوق سے تو ان کے ذریعے سے پہچانواتا ہے، تو اب مخلوق کس کے ذریعے سے خدا کو پہچانے؟ کس کے ذریعے سے خدا کو پہچانے؟ تو اب خدا کہے گا جب میں خالق ہو کر اپنے پہچانوانے کے لیے ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں، تو تم مخلوق ہو کے مجھے پہچاننے کے لیے بغیر وسیلے کے نہ آنا، وسیلہ اختیار کرنا مگر اس کا جس کا میں نے اختیار کیا، توجہ ہے نا؟ تو یہ تو بارگاہ ہے قدرت سے آواز آئی، اور ادھر رسول کریم نے کہا ما عرفناک حق کا عبادت ہے، ما عرفناک حق کا معرفت، پروردگار ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے پہچانوایا ان کے ذریعے سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق معرفت ادا نہیں کیا۔ بھئی دیکھیے یہی تو ہے کمال کی منزل، اسی لیے تو اللہ نے ان کی تعریف فضائل بیان کرنے سے پہلے شروع کی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گیا، اسرا یسری نہیں ہے، رسول خود نہیں گئے، اسرا لے گیا، کون لے گیا؟ خدا لے گیا، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلن، رات میں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک حرف کو سمجھتے ہوئے چلیں، ایک ایک لفظ کو اس میں سمجھتے ہوئے چلیں۔ سبحان الذی، سبحان مقام تعجب میں بولا جاتا ہے،
الذی موصول، اب اس کا صلہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا، لے گیا، وہ خدا موصول ہے، اور الذی صلہ، کس کو لے گیا؟ بے عبدہ، اپنے بندے کو۔ پالنے والے بے رسول ہی کیوں نہیں کہا؟ بے نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ بے عبدہ ہی کیوں کہا؟ تو اب دیکھیں اصطلاح ہے منطق کی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے مقام جمع اور ایک ہوتا ہے مقام فرق۔ مقام جمع یعنی قربت، نزدیکی، اور مقام فرق یعنی دوری۔ اگر بے رسولی ہی کہتا تو اس کا مطلب، رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر کا پیغام ادھر لانا، خدا سے بندے کی طرف آنے کو کہتے ہیں رسالت۔ خدا سے بندے کی طرف آنے کو کہتے ہیں رسالت اور نبوت۔ اور اب عبدیت کہتے ہیں بندوں سے خدا کی طرف جانے کو۔ تو رسول یہاں کی رسالت وہاں نہیں لے جا رہے تھے، عبدیت لے جا رہے تھے، بندگی لے جا رہے تھے۔ توجہ ہے نا؟ پر اسی لیے اللہ نے کہہ دیتا سبحان الذی اسرا عبدہ کہہ دیتا، عبدہ کہہ دیتا، یہ بے عبدہ ہی کیوں کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، بے عبدہ ہی کیوں کہا؟ کہہ دیتا سبحان الذی اسرا عبدہ بھی اگر کہتا تو نحوی اعتبار سے صحیح ہوتا، لیکن بے عبدہ ہی کیوں کہا؟ یہ منزل کمال یہاں دو جملوں میں اللہ نے سمیٹ کے رکھ دی، اور اس منزل کمال میں کمال نبوت بھی ہے اور شان امامت بھی ہے۔ اور وہ کیسے؟ بے عبدہ ہی، صرف بے عبدہ ہی پہ غور کیجیے آپ۔ بے عربی زبان میں حرف جار ہے یہاں پر، اور اس میں ہے کسرہ۔ جب بے آتا ہے کسی حرف کے شروع میں تو بعد والا حرف کہلاتا ہے مکسور۔ مکسور اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، یا دوسرے معنی ہے جھکا ہوا۔ چونکہ بندہ جا رہا تھا خدا کی طرف تو اللہ کو خشوع و خضوع کی نشانی بتانی تھی کہ میرا حبیب میری طرف آ رہا ہے مگر خشوع و خضوع کے ساتھ، جھک کر آ رہا ہے۔ اور پھر بے کیوں لگایا؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ یاد کیجئے مولا کائنات کی حدیث کیا ہے؟ وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ۔ نہیں توجہ کیا آپ نے بھائی، اب تو ہوں کہہ سکتا تھا، لیکن بے اس لیے لگائی کہ بے کا نقطہ عبد سے بلا فصل متصل رہے۔ تو ہے نا؟ تو بھائی علی صرف صفت کے اعتبار سے معراج پہ رسول سے پہلے نہیں پہنچے تھے، جیسے بے اب سے پہلے ہے اسی طریقے سے علی وہاں رسول سے پہلے۔ محمد علیہ الفاظ میں بھی آپ دیکھیے خداوند عالم نے کس انداز سے تناسب گئی، تناسب آپ دیکھیے کہ بے عبدہ ہی کہا تاکہ بتا دے کہ یہ نقطہ تحت الباء ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ مقدم ہے اب پر، مقدم ہے مؤخر نہیں ہے۔ بے عبدہ ہی لیلاً، کب لے گیا؟ رات کو لے گیا۔ لیلاً مفعول فی ہے، یہ زمان کو بیان کر رہا ہے۔ کب لے گیا؟ رات کو۔ پروردگار دن کو بھی تو لے جا سکتا تھا، اور دن کو لے جاتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، زیادہ اچھا ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا۔ کہ کیوں؟ کا اس لیے کہ کچھ چاہنے والے بھی دیکھ لیتے کہ رسول جا رہے ہیں، توجہ ہے نا، رسول جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے جواب آئے جن کی عقلیں آج تک معراج کو قبول نہ کر سکی، ان کی آنکھیں کیا برداشت کر پاتی؟ آج تک جن کی عقلیں معراج کو قبول نہ کر سکیں تو وہ بصارت میں ان کی کہاں اتنی طاقت تھی کہ وہ معراج کو
قبول کر لیتی دیکھنے کے بعد نہیں، خیر لیلن راتوں رات لے گئے۔ حضور رسول کریم کے 2 معجزات ہیں اور دونوں معجزات خالدہ ہیں، ابدی ہیں، ایک قرآن اور ایک معراج۔ اگر بلندیوں کی بات آئے گی تو معراج، اور اگر زمین کی بات آئے گی تو قرآن، اور دونوں باتیں چیلنج ہیں۔ نہ کوئی قرآن کا جواب لا سکے گا اور نہ کوئی اس منزل تک پہنچ سکے گا جس منزل تک رسول گئے تھے۔ یہ دونوں باتیں قیامت تک، یہ دونوں معجزے ہی رہیں گے، چیلنج ہی رہیں گے عالم بشریت کے لیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ معراج بھی رات میں ہوئی اور قرآن بھی رات میں نازل ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن بھی رات میں نازل ہوا اور معراج بھی رات میں ہوئی۔ دونوں ہیں معجزے اور دونوں قیامت تک رہنے والے معجزے ہیں۔ وہ بھی رات میں، یہ بھی رات میں، پالنے والے معراج بھی رات میں، قرآن کا نزول بھی رات میں۔ اے پروردگار یہ تو بتا دے کہ علی کی ولایت کا اعلان بھری ہوئی دوپہر میں کیوں ہوا، کمپلیٹ دوپہر میں کیوں ہوا، جن کے اجالے میں کیوں ہوا؟ اسے بھی رات میں ہونا چاہیے تھا، اسے بھی اسی تسلسل میں آنا چاہیے تھا، اس کو بھی اسی صف میں آنا چاہیے تھا۔ معراج رات میں، قرآن کا نزول رات میں، علی کی ولایت کا اعلان بھی رات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ولایت علی کا اعلان بالکل دوپہر میں، جب تمازت آفتاب اپنے کمال پہ تھی، اس وقت علی کی ولایت کا اعلان کیا دن میں۔ پالنے والے دن میں کیوں کیا؟ اللہ بتانا چاہ رہا تھا اگر علی کی ولایت قبول نہیں کرو گے تو چونکہ دن ہے اجالا، رات ہے اندھیرا، توجہ چاہتا ہوں، دن ہے اجالا، رات ہے اندھیرا، علی کی ولایت وہ اجالا ہے جس کے قبول کیے بغیر نہ معراج سمجھ میں آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گی۔ اور لے گیا، راتوں رات لے گیا اور واپس بھی راتوں رات لے آیا۔ کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں۔ اور بخاری شریف میں روایت کیا ہے کہ رسول کریم کو معراج کب ہوئی؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کریم کا سر میری آغوش میں تھا اور معراج ہو گئی۔ اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ مدینے کی۔ خدا کہہ رہا ہے میں مکے سے لے گیا، یہ کہہ رہی ہیں کہ مدینے سے گئے، تو اب کس کو قبول کریں؟ کس کو صدیق مانے؟ کس کو صادق مانے؟ بہرحال مسجد حرام سے، اور کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ کون لے گیا؟ خدا لے گیا۔ کیسے لے گیا؟ کس انداز سے لے گیا؟ کہ جبرائیل کو بھیجا۔ کہ کیسے بھیجا؟ کہ براق لے کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے نہیں بلایا، بڑے اہتمام سے بلایا۔ اور کیسے بلایا؟ بھائی دیکھیے، بلانے میں بھی فرق ہوتا ہے، بلانے میں بھی فرق ہوتا ہے، آنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ امام بارگاہ معصوم جب تک نہیں تھا اور اس کا کوشش ہو رہی تھی اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کے بعد جب ماشاءاللہ سے آپ اس میں تشریف فرما ہیں اور اس کے بعد جب یہ اپنی منزل تک پہنچ گیا اور ماشاءاللہ مکمل ہو گیا یہ امام بارگاہ معصوم، تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے سنا اور میں نے آپ سے کہا کہ بھائی ذرا وہ امام بارہ مکمل ہو گیا ہے، مجھے دکھا دیجیے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہمارا امام بارگاہ مکمل ہو چکا ہے، بتائیے آپ کے پاس کب وقت ہے گاڑی بھجوا دیں۔ توجہ ہے نا؟ تو معراجیں ہوئی ہیں 2، ایک خلیل کی معراج اور ایک حبیب کی معراج۔
ایک ابراہیم کی معراج اور ایک رسول کی معراج۔ ابراہیم کی معراج کے لیے اللہ نے کہا بنوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں ملکوت دکھائے، ان کی نظروں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے۔ لیکن یہ مطالبہ خود ابراہیم نے کیا تھا پروردگار سے، پالنے والے میری نگاہوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے۔ تو آپ دیکھیے معراجیں دونوں ہیں، خلیل کی بھی معراج ہے اور حبیب کی بھی معراج ہے، لیکن فرق یہ ہے دوست دونوں ہیں اللہ کے، لیکن یہ وہ دوست ہے جو خود جانا چاہتا ہے اور یہ وہ دوست ہے جس کو وہ بلانا چاہتا ہے دونوں دوست، نہ ان کی دوستی میں کمی ہو نہ ان کی دوستی میں کمی، لیکن عظمت میں اس اعتبار سے کمی ہے کہ وہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیوں بلایا ہم نے اپنے حبیب کو؟ تاکہ آیات الہی کو دکھائیں۔ کس چیز کو؟ آیات الہی کو بلا لیا اللہ نے، اور اس انداز سے بلایا اور اتنے اہتمام سے بلایا اور رات میں بلایا اور چھپا کے بلایا۔ توجہ ہے نا؟ پہنچے، اور رسول جب پہنچے تو چونکہ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، رسول جب پہنچے تو کس انداز سے پہنچے یہ تو سب آپ کو معلوم ہے، لیکن حضور جب وہاں پہنچے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہاں تک آیت آ گئی۔ اس ایک ہی آیت میں ہمارا مکمل کلمہ موجود ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں کلمہ میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پورا کلمہ اس آیت میں موجود ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ کہ دیکھیں 3 ٹکڑے ہیں اس آیت میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لنریہ من آیاتنا، آیت میں سے 3 ٹکڑے میں نے منتخب کیے ہیں۔ سبحان الذی اسری متعلق ہے خدا سے، بعبدہ متعلق ہے رسول سے، لنریہ من آیاتنا ہم نے اپنی آیتیں دکھائیں۔ اب سمجھ گئے آیتیں کیا ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَنَا آیَتُ رَبِّهِ الْكُبْرَى، خدا کی سب سے بڑی آیت میں ہوں۔ توجہ ہے نا؟ خدا کے سب سے بڑی آیت میں ہوں۔ سبحان الذی اسری لا الہ الا اللہ بعبدہ محمد رسول اللہ، اور لنریہ من آیاتنا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھتے محمد ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ یہ آیات کون تھی؟ اس نے تو جمع کا لفظ استعمال کیا، جمع کا لفظ، ایک بھی نہیں، جمع کا لفظ استعمال کیا۔ ایک آیت نہیں تھی، آیات تھی، اور گئے وہاں تو کیا سنا؟ اب میں اس کو مختصر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ مزید تفصیل اگر کبھی اور موقع ہوا تو ایسا۔ معراج کا ایک مختصر انداز امام شافعی سے ہے، اور ان شعروں کو عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم شیعان آل محمد کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، نہ زبان ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے، نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جسم و جسمانیات سے خدا مبرہ ہے۔ لیکن امام شافعی ان کا ہے یقین کہ خدا جسم رکھتا ہے۔ تو ایک درود پڑھیں محمد والے تو وہ 2 شعروں میں معراج رسول بیان کر رہے ہیں کہ رسول جب معراج پہ گئے تو کیا ہوا، رسول بیان کر رہے ہیں، رسول کی زبان سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ النبی المصطفیٰ قال لنا لیلۃ المعراج لما صعد،
وضع اللہ علی ظہری یدہ فاحس القلب ان قد بردا. رسول بیان کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ النبی المصطفیٰ قال لنا، رسول ہم سے بیان فرما رہے ہیں کیا؟ لیلۃ المعراج لما صعد، شب معراج جب وہاں پہنچے، وضع اللہ علی ظہری یدہ، تو اللہ نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، فاحس القلب ان قد بردا، تو میرے دل نے ٹھنڈک محسوس کی. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا، توجہ چاہتے ہیں، وَعَلِيٌّ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فِي مَحَلٍّ وَضَعَ اللَّهُ لَهُ، اور علی نے اس جگہ اپنے قدم رکھے جہاں اللہ نے اپنے ہاتھ رکھے. جہاں اللہ نے اپنے ہاتھ رکھے تھے وہاں علی نے اپنے قدم رکھے. وہ نبی کی معراج تھی، یہ علی کی معراج. وہ نبی کی معراج تھی اور یہ علی کی معراج. کیسی معراج؟ یہ نانا کی معراج، یہ بابا کی معراج، اور ایک نواسے کی بھی معراج. اور نواسے کی کیا معراج تھی کہ سر تو نو کے نیزہ پہ تھا مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. یہ کمال حسین تھا کہ سر کٹنے کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی، تاکہ دنیا والوں کو بتا دیں کہ جیسے اصحاب کہف ابھی تک زندہ ہیں. ہمارے سر و تن میں جدائی کر کے ہم کو مردہ نہ سمجھیں، ہم بھی زندہ ہیں. لیکن ذرا ایک بات کا تصور تو کیجیے کہ جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تو زینب کے دل پہ کیا گزر جاتے ہیں؟ زینب اس تلاوت کو کیسے سنتی ہوں گی؟ کل ذکر جناب سکینہ ہوا، بعد شہادت جناب سکینہ جب یزید نے رہائی کا حکم دیا تو سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس، پھوپھی اماں یزید نے رہائی کا حکم دیا، یہ بتائیے کہ ہم کہاں جائیں؟ تو زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، میرے لال کہیں جانا نہیں ہے، پہلے ماجائے کا ماتم کرنا. ماتم کے لیے اہتمام ہوا اور تبرکات آنے شروع ہوئے. عجب نہیں جب اہل بیت ماتم کے لیے کھڑے ہوئے ہوں تو رباب نے زندان کی طرف رخ کر کے سکینہ سے کہا، اے سکینہ آ جاؤ، آج بابا پہ رو رہے ہیں، کوئی تازیان میں مارنے والا نہیں. تبرکات آنے شروع ہوئے اور جب سرحائے شہداء آئے تو ایک ایک شہید کا سر آتا جاتا تھا اور بیویاں لے لے کے ماتم کرتی جاتی. تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کا سر آیا ہے تو علی اکبر کا سر جب عورتوں کے مجمع میں آیا تو شام کی ایک بیوی نے جب علی اکبر کے چہرے پہ نظر ڈالی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا، پالنے والے جب یہ جوان بنا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس کی ماں زندہ نہ ہو. تو زینب نے طلب نے کہا، میری بیوی ایسا نہ کہ میں اس کی ماں موجود تھی اور میرے سامنے اس کے باپ نے سینے سے برچھی نکالی. قاسم کا سر آیا، بیویاں روئی، سب کے سرحائے شہداء آئے اور بیویاں روتی رہی، لیکن دو سر آئے جن پر کوئی رونے والا نہیں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دو سر کون تھے؟ وہ دو ننھے ننھے سر تھے زینب کے دو بچوں کے، زینب کے دو لاڈلوں کے. اور شام کی بیویاں جمع ہوئی، دونوں سروں کو لیا اور ماتم شروع کیا. تو ایک بیوی نے کہا، لگتا ہے کہ ان کی ماں نہیں ہے. تو زینب نے آواز دی، بیویوں ایسا نہ کہو، میں موجود ہوں، لیکن سچ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، میں فاطمہ کے لال کو دوں یا اپنے بچوں کو؟
کربلا میں گریہ کیا تھا اور نہ محمد پر، نہ کربلا میں گریہ کیا، سجدہ شکر کیا کربلا میں، اور شام میں بھی نہیں روئی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ اہل حرم کا کربلا پہنچا ہے اور سب کی قبریں بنی ہوئی تھی، سب کی لہدیں بنی ہوئی تھی، تو ہر ایک کی لہد پہ زینب روئی، لیکن چونکہ قافلہ واپس آیا تھا اور نہ محمد کی لہد پہ نہ روئی، لیکن صرف خدا حافظ تھی۔ لیکن ہاں جب یہ قافلہ مدینے پہنچا اور مدینے پہنچنے کے بعد زینب جب اپنے گھر پہنچی تو گھر پہنچنے کے بعد دو چھوٹے چھوٹے حجرے خالی دیکھے۔ ارے وہ زینب جو کربلا میں نہ روئی، جو شام میں نہ روئی، جب اپنے گھر میں آ کے دو حجرے خالی دیکھے تو کربلا کا رخ کیا، اے میرے لاڈلو، ارے تمہارے بغیر گھر میں سناٹا ہے، ارے تمہارے بغیر یہ بات کیسے دی ہے؟ اے محمد زینب تڑپ رہی ہے۔ اللہ رحمت اللہ I'll say